دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں اسمبلیوں میں, سود کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس لیے کہ یہ خود تو لوگوں کی دولت پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سودی نظام کے تحت, تو یہ کیسے سود کو حرام کر دیں گے؟ اور غریب آدمی کا سود کے ذریعے کیا ہوتا ہے نقصان. میں ایک مثال دوں اگر آپ کے پاس دماغ حاضر ہے کہ سود سے کیسے تباہ ہوتا ہے. دیکھو ایک چھوٹی سی مثال ہے, اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بینک کو 1,00,000 روپے دیے. آج کل سود کا ریشو کیا چل رہا ہے؟ 2% ہے بھائی, 2%. تو بینک نے 1 مہینے کے بعد ہمیں کتنے دے دیے؟ 1,00,000 بھی دے دیے اور 2,000 بھی. غریب آدمی خوش ہو رہا ہے کہ مجھے 1,00,000 پہ کتنے مل گئے؟ 2,000. اس کو یہ نہیں پتا کہ اندر بدماشی کیا ہو رہی ہے, اندر بدماشی کیا ہو رہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ نظام سودی ہے. آپ نے بینک کو 1,00,000 روپے دیے, ان بھائی نے بھی 1,00,000 دیے, ان میں بھی, اس طرح 10 آدمیوں کے, میں ایک آسان سی مثال سے سمجھا رہا ہوں. 10,00,000 روپے کا 10 آدمیوں کا سرمایہ بینک کے پاس کیا ہو گیا؟ ڈپازٹ ہو گیا. اب جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ بینک سے قرضہ لیتی ہیں, بینک ان کو 10,00,000 روپے دے کے ان سے 4% لے گا. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی بات, کیونکہ اس میں بینک نے اپنا بھی نکالنا ہے اور پبلک کے 2,000 بھی دینے ہیں. 1,00,000 سے ہی سمجھاتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے گی. وسیم بھائی نے 1,00,000 روپے بینک کو دیے اس خوشی میں کہ بینک مجھے اس پہ مہینے کے بعد 2,000 روپے دے گا, اور خوشی سے پاگل ہو رہے ہیں. 1,00,000 پہ بیٹھے بیٹھے کتنے کما رہا ہوں؟ 2,000, اور اس میں نقصان کا رسک بھی نہیں ہے. مزہ آ گیا. خام خامے مولوی کہتے ہیں حرام ہے حرام ہے حرام, غریب کا اتنا تو فائدہ ہو رہا ہے اس میں. بینک نے وہ 1,00,000, سلیم تو ہو گیا, کون رہ گیا؟ وسیم ہوا ہے, سلیم ہوا ہے؟ وسیم. بینک نے وہ 1,00,000 روپے وسیم کباڑیے کو دے دیے, یا ڈبل روٹی بنانے والی کمپنی کو دے دیا, آپ سمجھ لیں. اور بینک نے اس سے کتنے لیے؟ 1,00,000 پہ 4,000. اب جب وہ بریڈ بنانے والی کمپنی اس 1,00,000 سے کوئی کمپنی وجود میں نہیں آتی, میں آسان مثال دے رہا ہوں تاکہ کیلکولیشن آسان ہو آپ کے لیے. تو انہوں نے جب بریڈ بنایا ہے تو بریڈ کی قیمت اتنی رکھیں گے وہ زیادہ کہ اس میں ان کو 4,000 روپے 1,00,000 پہ بینک کو, بولو بھائی, دے سکیں وہ. تو قیمت بریڈ کی خود بخود بڑھ گئی. تو آپ نے جو 1,00,000 پہ 2,000 بینک سے لیے تھے وہ ڈبل روٹی کی قیمت میں ڈبل کر کے, بولو بھائی, نکل جائیں گے آپ کے. نہیں آ رہی بات یار. اور آپ اس پہ خوش ہیں کہ 1,00,000 پہ مجھے کتنے مل رہے ہیں؟ وہ نہیں مل رہے آپ کو, وہ دوسری سائڈ سے جا رہے ہیں, کھا رہے ہیں وہ. ایک نقصان یہ. دوسرا نقصان کہ ڈبل روٹی کمپنی جو بنانے والا شخص ہے اس کا اپنا کچھ بھی نہیں لگ رہا, وہ فری پھوکٹ میں اپنے نام اور اعتماد کی بنیاد پہ بینک سے کروڑوں روپے قرضہ لے لیتا ہے اور انویسٹ کر کے کروڑوں سے اربوں بنا لیتا ہے. جبکہ اسلام میں سودی نظام نہیں ہے, تو نتیجہ کیا؟ آپ کاروبار کر کے پیسہ کماؤ گے, پھر آپ فیکٹری لگاؤ گے, اور کاروبار کر کے پیسہ کما کے ایک دم کروڑ روپے آپ کے پاس آئیں گے نہیں, تو ایک دم سے آپ فیکٹری لگا ہی نہیں سکتے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. اس میں سینکڑوں لوگوں کے شیئر ہوں گے تو فیکٹری لگے گی, اور سینکڑوں لوگوں کے جب شیئر ہوں گے تو سینکڑوں کو اس فیکٹری سے فائدہ ہوگا. تو شریعت میں مزاربت ہے, مزاربت اس کے بالکل اپوزٹ ہے. اب میں بتاتا ہوں شریعت کیا کہتی ہے بینک کو. شریعت بینک کو یہ کہتی ہے کہ جب 1,00,000 آپ نے بینک کو دیے تو بینک سے یہ نہ کہ مجھے 2,000 چاہیے, سمجھیں بات کو. شریعت یہ کہتی ہے کہ بینک سے یہ کہیں کہ تم جتنا کماؤ گے نا اس میں سے مجھے 2% چاہیے. بھائی 1,00,000 کا 2% 2,000 ہوتا ہے نا, تو شریعت کہتی ہے 2,000 نہیں بولو, کیا بولو, کتنا چاہیے؟ 2%. 1,00,000 پہ نہیں, 1,00,000 سے جتنی ارننگ ہوگی اس پہ مجھے کتنا چاہیے؟ بولو بھائی 2%. یہ 1,00,000 روپے جب بینک ڈبل روٹی بنانے والی کمپنی کو دے گا تو اسے کہے گا مجھے 1,00,000 پہ 4% نہیں چاہیے, جتنی ارننگ ہوگی تمہارے, جتنا پروفٹ ہوگا اس پروفٹ میں 4% کس کا ہے؟ بولو بھائی میرا ہے. اب جب بریڈ بنانے والی کمپنی نے بریڈ کی قیمت میں اضافہ کیا تو کمپنی کا نفع بڑھ گیا. کیا خیال ہے؟ جیسے ہی کمپنی کا نفع بڑھا ہے بینک کا نفع خود بخود
کیونکہ بینک پروفٹ میں شریک ہے نا بھائی. کمپنی اگر 1 لاکھ کمائے گی تو بینک کو 4,000 ملیں گے, کمپنی اگر 2 لاکھ کمائے گی تو بینک کو کتنے ملیں گے؟ 8,000. اور بینک کا نفع بڑھنے سے جس آدمی نے 1 لاکھ بینک کو دیے ہیں اس کا پروفٹ ریشو خود بخود بڑھ جائے گا. اب ڈبل روٹی کی قیمت اگر 100 گنا بڑھ جائے تو ڈبل روٹی خریدنے والے کو بینک سے نفع بھی 100 گنا بڑھ جائے گا. تو چیزوں کی قیمت مہنگے ہونے سے اس کا پروفٹ بھی بڑھے گا, اس کی ارننگ بھی بڑھے گی. لہذا جتنا مرضی چیزوں کی قیمت کو بڑھا دو, آپ کی انکم خود بخود بڑھتی رہے گی. نہیں آ رہی تو رہنے دو بھائی. تبھی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کا اصول سکھایا, دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم بعضا, لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, قیمتیں متعین نہ کرو, اللہ بعض کو بعض کے ذریعے روزی دے گا. چیزوں کی قیمت متعین نہیں کرو, جتنی مرضی بڑھا لو قیمت, کیونکہ جب قیمت بڑھے گی تو انویسٹر کا نفع خود بخود بڑھے گا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا ان اللہ هو المسعر, اللہ خود چیزوں کی قیمتیں متعین کرتے ہیں, یعنی نیچرل قیمت ہونی چاہیے. یہ ایک بہت الگ موضوع ہے, اس پر میں ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے, اس پر کچھ آپ کو اشکالات بھی ہوں گے, ان اشکالات کے جوابات بھی ہیں, لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح دنیا میں سود خوروں نے سودی نظام کو نافذ کر کے چند ہاتھوں میں پوری دنیا کی دولت جمع ہو گئی. یہ نیچرل تقسیم نہیں ہے دولت کی, فری پھوکٹ میں کروڑوں روپے کما کما کے لوگ دے رہے ہیں اور بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن رہے ہیں, اور جو غریب آدمی ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں آ رہا, نوٹ سے نوٹ, نوٹ سے نوٹ, نوٹ سے نوٹ چھاپتے چلے جا رہے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو یہ اختیار دے دیا ہوتا جیسے کہ آج کل مخلوق کے پاس ہے, تو اس میں انسان کا استحصال ہے, انسان کا دیوالیہ نکل رہا ہے. اس لیے اللہ نے اچھائی اور برائی کا کرائیٹیریا کس کے ہاتھ میں رکھا ہے؟ بولو نا بھائی, اپنے ہاتھ.